بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وصفيه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ خداوند متعال کے لطف و کرم سے ماہ پربرکت ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کو توفیق ہو رہی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ اور تفسیر کی طرف جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص لطف ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس عظیم مہینے میں ہمیں تدبر قرآن کی توفیق عطا کی ہے۔ سورہ نور کے آغاز میں کچھ موضوعات عرض کیے تھے اور اس میں بیان کیا تھا کہ یہ سورہ کے اندر بنیادی ترین چیپٹر جو بیان ہوا ہے وہ عفت کا موضوع ہے، اور عفت کے موضوع کو مختلف عنوان سے عناوین سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ خود جو ہے وہ اسلام کے اندر جو سیکسول مسائل ہیں ان کے متعلق بھی ڈسکشن ہوئی ہے، اسی طریقے سے تہمت کے مسائل، اخلاقی مسائل وہ بھی ڈسکس ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے خود پروپیگنڈا جو ہے، کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ یعنی معاشرے میں کیونکہ شکم کا عفیف ہونا، جو ہے وہ شرمگاہوں کا عفیف ہونا، زبانوں کا عفیف ہونا، عفت سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ بے عفتی بعض اوقات زبان میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح مثلا گھٹیا فاحش گفتگو کرنا، فحاشی بولنا، یہ بے عفتی ہے زبان کی۔ تو پروپیگنڈے کا موضوع بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اس سے پہلے جو ہے وہ تفصیل سے واقع عفق اس سورہ کے اندر جو ہے وہ معروف ہے کہ عفق عظیم، بہتان، بڑا بہتان جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ گزارشات عرض ہوئی تھی جو مومنین گزشتہ لیکچرز کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مطالب ان کو وہاں پہ مل جائیں گے۔ یہاں پہ ہماری جو بات تھی وہ اس واقعے کے متعلق تھی کہ اس میں یعنی کیونکہ آج ہم نے جس آیت کو ابھی آپ کی خدمت میں شروع کرنا ہے، 22 نمبر آیت، یہ اسی واقعے کے ساتھ مربوط ہے، اس عفق عظیم کے ساتھ مربوط ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو بہتان باندھا گیا تھا اس کے معاشرے کے اوپر ایک برے اثرات آئے تھے، اور خداوند تعالی نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھنا، کسی مومن کے اوپر تہمت نہیں لگانی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تمہارے نزدیک اگر یہ چھوٹا گناہ ہے تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی تم اس کو ہین سمجھتے ہو، ہلکی چیز سمجھتے ہو، بہتان باندھنے کو، تہمت لگانے کو، بے دلیل باتیں کرنے کو، اور کسی کی شخصیت کشی کرنے کو، کسی محسنہ کے اوپر تہمت لگانے کو تم چھوٹا مسئلہ سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے میں اس وقت جب تم زبانوں سے باتیں آگے پھیر رہے تھے، منتقل کر رہے تھے، دوسرے کو کہتے تھے تم نے سنا، کیوں رد نہیں کیا، کیوں آگے منتقل کی باتیں؟
کیوں جہاں تک بات پہنچی ادھر روکی نہیں. یعنی اگر میرے تک ایک بات آ گئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ بہتان ہے، تو میں ادھر روک دوں اس کو. نہ یہ کہ میں جو ہے وہ دن میں سنوں اور شام کو پھر اس کو جو ہے وہ 5 لوگوں میں ڈسکس کر رہا ہوں. جس طرح ہمارے یہاں عموماً یہی کلچر ہوتا ہے نا. وہ میں ایک دفعہ اپنے گاؤں میں تھا، تو گاؤں سے نکل رہا تھا واپس، تو نکلتے ہوئے جو مین رستہ تھا تو وہاں پہ 3 4 خواتین روڈ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی. تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پتہ ہے کہ یہ اس ٹائم خواتین جو آتی جاتی ہیں اس جگہ کھڑی ہوتی ہیں، یہ کس لیے کھڑی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں کس لیے کھڑی ہوتی ہیں. کہا یہ پورے دن کی رپورٹنگ ادھر سے منتقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ادھر سے ادھر باتیں جو ہے نا وہ اوپر سے آئیں گی، وہ ایک حصے والے علاقے سے آئیں گی، وہ کہیں گے تم نے سنا ہے آج اس طرح ہوا ہے، دوسرے کہیں گے اچھا اس طرح ہوا ہے، وہ پھر اس سے آگے پھیلائیں گی. اچھا پھر جب ایک دوسرے سے بات کریں گی نا تو وہ کہیں گی کہ آگے کسی کو نہیں بتانا، آگے کسی نے نہیں دسنا. پنجابی میں مطلب خود بتا رہی ہوتی ہیں، پھر یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کسی کو بتانا نہیں ہے. یہ ہمارا عام روٹین میں ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم جو ہے وہ بتا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سب کو بتانا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم جب بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے بتائیں. کیونکہ اگر ہم مومن ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک بات غیر اتھینٹک ہے، معتبر نہیں ہے اور بہتان ہے، تہمت ہے، تو پھر تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہے نا، ہماری زبانوں پہ کنٹرول نہیں ہے، ہم مومن نہیں ہیں. مومن ہوں گے تو زبان کنٹرول ہوگی. مومن کی زبان کنٹرول میں ہوتی ہے. جو مومن نہیں ہوتا اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی، اس کے کان کنٹرول میں نہیں ہوتے، اس کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو 22 نمبر آیت ہے، یہ اس واقعے کے بعد جو اثرات آئے اس میں سے ایک یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے واضح ہوگا کہ منافق کون کون ہے. ایک کہ جنہوں نے یہ پروپیگنڈا باقاعدہ تھا، وہ اسبا، وہ جو قرآن کریم نے بیان کیا نا، اسبتن منکم، تم میں سے ایک گروہ جس نے پلاننگ کی اس کام کے لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کشی کی جائے. تو یہ جو پلاننگ کرنے والے تھے ان کو اسبا کہا ہے. اسبا ہمیشہ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو صالحین کے خلاف محاذ کھڑا کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک ماحول بناتے ہیں، ان کی شخصیت کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بھی صالح ہوں، جو بھی اچھا کام کرنے کا ارادہ کریں، کوئی معاشرے میں اصلاح کی بات کر رہا ہو اس کے خلاف ایک محاذ بنا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ منافق کا طبقہ ہوتا ہے. عموماً یہ سامنے اور ہوتے ہیں، پیچھے سے اور ہوتے ہیں. سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں بالکل جی ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سائڈ پہ جا کے اسی کے خلاف ماحول بنائیں گے. تو یہ منافق یہی ہوتا ہے، سامنے اور پیچھے سے اور. اگر آپ کو کسی کے اوپر تنقید، آپ اگر کسی کے اوپر تنقید کرنا چاہتے ہیں، یعنی کسی کام میں آپ نقص دیکھ رہے ہیں یا کام مکس ہو چکا ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا، کام کے اندر اس کے فرق نہیں آ رہا، درست غلط مکس ہوا پڑا ہے، آپ وہاں پہ تنقید کریں. تنقید کرنی چاہیے، لیکن اتنی تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ایسے محسوس ہو جیسے حسد کرتا ہے. اور اس طرح بھی بالکل جو ہے وہ چپ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا بزدل ہونا ثابت ہو جائے. اور یعنی ہمیشہ اعتدال میں رہیں، معاملات اپنی زندگی میں اعتدال میں رکھیں. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم جو پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں. صراط مستقیم، صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ، ٹیڑھی راہوں پہ نہیں چلنا. سیدھی راہ یعنی وہی وسط راہ. ایک بڑی تعداد دائیں بائیں ڈگمگا رہے ہوتے ہیں نا، وسط راہ. ہر کام کا وسط، اعتدال کا پیو، ولا تسرفوا، ضائع نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفوا، جو ہے وہ کھاؤ پیو اور جو ہے وہ ضائع نہ کرو. اسی طریقے سے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خرچ اتنا نہ کر دو کہ خود محتاج ہو جاؤ. ٹھیک ہے، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، لیکن اتنا بالکل سارا بھی نہ دے دو اور ایسا بھی نہیں کہ کچھ بھی نہ دو. اعتدال میں رہو، حتیٰ انفاق کرتے ہوئے بھی اعتدال میں رہو. تو یہ قوانین تمام زندگی کے شعبوں میں جاری ہیں. بولنے میں اعتدال، سننے میں اعتدال. یعنی بعض ہوتے ہیں وہ ہر وقت بول ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب زیادہ بولنے کا انسان عادی ہوتا ہے نا تو پھر جتنا آپ بولیں گے اتنے، اسی وجہ سے کہا گیا خاموشی عبادت ہے. جو ضروری بولنا ہے وہ بولیں، کیونکہ جتنا بولیں گے اتنی غلطیاں ہوتی ہیں. پھر بات کر رہے ہیں آپ نے، پھر بیچ میں غیبت بھی آ جائے گی، بیچ میں کوئی تہمت بھی لگ جائے گی، کسی تہمت کی تائید بھی ہو جائے گی. تو یہ نہ کریں. اب یہ ہوا کہ جو منافق تھے وہ تو پہچانے گئے، اسوۃ منکم تھے، وہ واضح ہو گئے معاشرے میں. یعنی مدینہ کے اندر مسلمانوں کو پتہ چل گیا
کہ عبداللہ ابن ابئی اور اس کے ساتھ گروہ تھا جنہوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ جو ہے وہ اس قسم کی تہمت لگائی جائے. اس سے ان کا مقصد پیغمبر کی شخصیت کشی تھی، یعنی اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر کی ہم شخصیت کشی کر سکیں. تو جو عام مومنین اور اہل اسلام ساتھ مل گئے تھے ان کی بھی مذمت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے وہ سب گناہ گار ہیں. اچھا، ان میں سے بھی جنہوں نے آگے باتیں چلائی تھی وہ بھی مشخص ہو گئے. یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ مثلا کس نے یہ بات زیادہ آگے پھیلائی ہے، کن لوگوں نے پھیلائی ہے آگے، وہ بھی مشخص ہو گئے لوگوں کے سامنے. تو اب کیا ہوا کہ جو کچھ بیچ میں ایسے لوگ تھے کہ جو انفاق کرنے والے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، مساکین کو دیتے تھے، فقراء کو دیتے تھے. مدینہ کے اندر بہت سارے مساکین اور فقراء جو تھے ان کو خرچ ان پہ کرتے تھے، انفاق کرتے تھے، ان کو صدقات دیتے تھے یا ان کی ضروریات پوری کرتے تھے. ان کو جب پتا چلا کہ ہم جن پہ خرچ کرتے ہیں، جن فقراء پہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کشی کرنے لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے دینا بند کر دیا، خرچ کرنا بند کر دیا. یعنی وہ منتھلی دیتے تھے یا ہر کچھ عرصے بعد دیتے تھے، تو وہ انہوں نے دینا روک دیا. جب انہوں نے دینا روکا تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، آیت اس موضوع پہ بھی آئی کہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ نہ رکیں، وہ دیں. اگرچہ ان لوگوں نے غلطی کی ہے، انہوں نے معصیتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کام روکے نہ. جو جس کو منتھلی مل رہا تھا یا جو ہے وہ ویکلی مل رہا تھا، جس کو جو دے رہا تھا وہ دے، یہ سلسلہ نہ روکے. اس آیت کو آپ توجہ کریں، وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ احسان کرنے والے ہیں اور صاحبان فضل ہیں، جو وسعت مال رکھتے ہیں، اَن يُعْطُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، جو دینے والے ہیں قربا کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور مساکین کو، ٹھیک ہے، اور مہاجرین کو جو فی سبیل اللہ مہاجر ہجرت کر کے آئے ہیں، تو وہ روکے نہ ان سے، ان کو دیں. وَلَا يَعْتَلِ، یعنی روکے نہ. یہاں پہ جو تعبیر استعمال ہوئی یہ مہم ہے اولو الفضل، یعنی وہ جو مالدار ہیں ان کو، یہاں پہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو صاحبان فضل کہا جا رہا ہے. عموماً ہمارے ہاں جو صاحبان فضل ہے وہ علماء کو کہا جاتا ہے. آج ہمارے کلچر میں آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے صاحب فلاں صاحب فضل ہے. علمی حلقوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بات یہ چلتے، یہ فکرہ، یہ جملے استعمال ہوتے ہیں. مثلا کوئی لائق انسان ہو نا، کوئی ملا ہو، کوئی علمی ہو، کوئی قرآن کا ماہر ہو، کوئی اچھا ٹیچر ہو مدرسے میں یا اس طرح، تو جو ہے وہ علمی لوگ کہتے ہیں یہ صاحب فضل ہے، یعنی ملا ہے، علمی انسان ہے، فضیلت والا انسان ہے، علم کی وجہ سے اس کی فضیلت بیان ہوتی ہے نا، یہ صاحب فضل یعنی صاحب فضیلت ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو صاحبان مال ہیں ان کو جو ہے وہ اول الفضل سے تعبیر کیا ہے. تو یہاں پہ علماء نے خود شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال قرآن کریم میں چند جگہ پہ آیا ہے کہ وہ فضل سے، مال کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے. یہاں پہ اول الفاظل یعنی صاحبان فضیلت. اچھا، اب اس پھر کون ہے جو یعنی صاحبان فضل ہیں؟ یعنی جو حلال راہوں سے کماتے ہیں، حلال طریقوں سے کماتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور پھر وہ انفاق کرتے ہیں فی سبیل اللہ، ان کو اول الفضل کہا جاتا ہے قرآن کریم. یعنی یہ بھی اس وجہ سے ایران میں بعض شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر مالدار، جو مومن مالدار لوگ ہیں جو حلال ذرائع سے کماتے ہیں، ان کو صاحبان فضل ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا کہتے ہیں کہ فلاں صاحب فضل ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں عموماً آج کل جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے وہ یہ کہ فلاں مخیر ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ صحیح تعبیر جو ہے وہ خیر ہے، صحیح تعبیر خیر ہے. مخیر تو ہوتا ہے کہ جو اختیار رکھنے والا ہے نا، تو اختیار رکھنا تو نہیں. خیر یعنی اصل میں جو تعبیر استعمال کرنی چاہیے ہمیں، لفظ اردو میں اس کو بھی ہم غلط استعمال کرتے ہیں یعنی عام روٹین میں، وہ جو صحیح تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ اہل خیر، یعنی خیر، فلاں خیر حضرات ہیں، یعنی مالدار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور اہل خیر ہیں، راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں. یہ عموماً زیادہ مدارس میں یہ تعبیر، اور کیونکہ مدارس کو فنڈنگز ملتی ہیں نا، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ خیر ہیں. یا اسی طریقے سے جو اور جو مذہبی امور میں دفاعی کام کرتے ہیں یا دینی معاملات لے کے چلتے ہیں، تو ان کے کیونکہ اہل خیر کے ساتھ
اولو الفاضل کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ مالی کمک ان کو ادھر سے ملتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ان کا یہ تعبیرات علمی حلقوں میں زیادہ بولی جاتی ہیں، عام لوگ شاید اس سے اتنا آگاہ نہ ہوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اولو الفضل سے تعبیر کیا ہے کہ ان کو خطاب کر کے کہا کہ آپ جو اولو القربہ یعنی اپنے قریبی سے بعض کو یہ کسی بھائی کا مائک آن ہے، آف کر لیں. ٹھیک کر دیا سب. جی، تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے قریبیوں کو، رشتہ داروں کو بعض خرچ دیتے ہیں یا مساکین کو دیتے ہیں. مساکین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسکین سکنا سے ہے، مسکن اسی سے ہے، مسکن گھر کو بھی کہتے ہیں یعنی ٹھہرنے کی جگہ. مسکین کو مسکین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ اپنے خرچ پورے نہیں کر پا رہا ہوتا. ٹھیک ہے، ایک سکون سا آ جاتا ہے نا، ٹھہراؤ آ جاتا ہے اس کی زندگی میں. تو اس وجہ سے مسکین کی مدد کی جائے، اس کی جو ہیلپ کرتے ہیں آپ لوگوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والمہاجرین فی سبیل اللہ. اور اسی طریقے سے جو لوگ ان مہاجرین کی جو مکہ سے آئے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے گھر چھوڑ کے، ان کی مدد کریں تو وہ نہ روکیں، وہ مدد نہ روکیں. اگرچہ ان میں سے بعض نے یعنی جو غلطیاں کی ہیں وہ اللہ نے معاف کر دی ہیں، وہ خطائیں بڑی خطا تھی، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خرچ کریں. ولیعفو ولیصفحوا، یعنی وہ جو منتھلی ہے یا ویکلی ہے وہ دینا ہے آپ نے. ولیعفو ولیصفحوا، اور درگزر کریں. ولیعفو ولیصفحوا. جی، تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دو تعبیرات بیان کی. ایک یہ کہ معاف کریں، معاف کر دیں ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان اہل فضل کو، اولو الفضل کو یہ کہہ رہا ہے، حکم فرما رہا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں، معاف کریں اور فنڈنگ دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو درگزر کریں، یعنی ایسے سمجھیں جیسے ہوئی نہیں بات. صفا یعنی درگزر کرنا. ٹھیک ہے. اور یعفو، معاف کرنا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے جس طرح تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، ان کو اولو الفاظل کو کہہ رہا ہے کہ جس طرح تمہارا یہ دل کرتا ہے اللہ تمہاری غلطیوں سے جو ہے وہ پردہ پوشی کرے، اللہ معاف کر دے، تو اسی طریقے سے تم دوسروں کو بھی معاف کرو. بس یہ قانون بیان ہو رہا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے نا ارحموا، تم رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو تمہیں معاف کیا جائے گا، تم لوگوں پہ مہربان بنو تم پہ مہربانی کی جائے گی، تم عادل کرو تمہارے ساتھ بھی عادل کیا جائے گا. یعنی جیسا کرو گے تم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یعنی اس طرح کرو گے تو تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ لوگوں کا اچھا رویہ ہو. اس وجہ سے حدیث کے اندر آیا کہ جو چیز آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آپ بولیے، جاری رکھیے. جی، یہاں پہ پھر جو آیت کا جو یہ آیت ختم ہوتی ہے وہ اس طرح واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحیم ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ جو 23 نمبر آیت ہے اس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اس آیت سے پہلے جو پچھلی آیت ہے اس میں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفصیلی بحث کی ہے، اور وہ اس عنوان سے کیا ہے کہ اسلام بہت محبت والا دین ہے. آپ اسی آیت سے یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان مالدار لوگوں سے کہا کہ جو مومنین تھے کہ آپ لوگوں نے فنڈنگز نہیں روکنی، جو آپ دے رہے تھے تعاون کر رہے تھے وہ نہیں روکو. فرماتے ہیں ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا دین جو ہے محبت ہے، اس میں کتنی محبت کا پہلو پایا جاتا ہے. مسیحی جو ہیں وہ بعض اوقات یہ تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو یا اسلام کے خلاف، وہ اس طرح ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر، مسیحیت کے اندر تو یہ ہے کہ ایک گال پہ اگر کسی نے تھپڑ مارا ہے تو تم دوسری گال بھی اس کے آگے کر دو. ٹھیک ہے،
تو یہ وصیت میں اتنی محبت ہی محبت ہے، ٹھیک ہے. اور اسلام میں تو خشونت ہے، سختی پائی جاتی ہے. تو یہاں پہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ڈسکشن کی. فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر اسلام کے جو قانون ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں سختی ہونی چاہیے وہاں سختی رکھو، جہاں نرمی ہونی چاہیے وہاں نرمی رکھو. یعنی ہر قسم کے قانون موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ہے کہ ہمیشہ سختی ہی کرنی ہے، بلکہ خود دین کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی تعلیمات ملتی ہیں کہ جہاں پہ مثلا جہاں پہ فردی مسائل، بہت ساری انہوں نے مثالیں دی ہیں. مثلا بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک منطق، ایک لاجک یہ ہے کہ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو تم پہ تجاوز کرے، تمہارے حق پہ تجاوز کرے، تم بھی اس پہ تجاوز کرو. یعنی اگر تمہیں کوئی ایک جو ہے وہ پتھر تمہاری طرف پھینکتا ہے تو بعض اوقات آپ کو اینٹ بھی واپسی اگر کوئی آپ کو اینٹ مارتا ہے تو آپ کو پتھر سے اس کا جواب دینا پڑے گا. جس طرح کہتے ہیں نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ٹھیک ہے. یعنی شدید اس کا رد عمل آئے گا. تو بعض جگہ پہ اسلام یہ کہتا ہے کہ شدید رد عمل آپ دکھاؤ، ٹھیک ہے. اور جہاں پہ دکھانا ہے، جہاں پہ دکھانے کا چاہیے وہاں پہ دکھانا ہے. جیسے کفار کے خلاف، جیسے کوئی دشمن مسلمانوں کا ہے، وہ مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے، جس طرح یہود و نصارہ نے، یہودیوں نے خیبر کے موقع پہ کیا، خندق کے موقع پہ کیا. تو وہاں پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو جواب دیا. انہوں نے اینٹ پھینکی تو مسلمانوں کی طرف سے پتھر آیا، ٹھیک ہے. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے مہربان تھے، لیکن جہاں پہ حقوق سے تجاوز کیا جائے گا، جہاں پہ حق کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، جہاں پہ جو ہے وہ ظلم کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو وہاں پہ تو یہ نہیں ہے کہ ایک طرف تھپڑ مارے تو دوسری طرف مار لو، یہ تو نہیں ہے. وہاں پہ تو پھر اسلام اپنی تعلیمات پیش کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک صفت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، طبیب دوار بطبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے طبیب تھے جو طب کو لے کے، دوا کو لے کے مریض ڈھونڈتے تھے، ٹھیک ہے. یعنی مریض ان تک نہیں آتے تھے، وہ خود مریضوں تک جاتے تھے. ویسے تو مریض جو ہے عام روٹین تو مریضوں کو کلینک پہ جانا پڑتا ہے نا، ہاسپٹل جانے پڑتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے طبیب تھے جو خود مریض کی تلاش میں نکلتے تھے. مریض، روح کی مریض، ان کی تلاش میں نکلتے تھے، ان کو تبلیغ کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے. تو مبلغین ایسے ہی ہونے چاہیے. آج ہمارے یہاں جو مبلغین کا مزاج بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بس جو ہے وہ جس نے سیکھنا ہے وہ ہمارے پاس آئے، ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم نے تبلیغ نہیں کرنی، ہم جو ہے وہ بس بیٹھے رہیں. جس طرح آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد علماء کی جو نجف اور قم میں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں ہی ان کی سفید داڑیاں سفید ہو گئی، ان کے بچے بڑے ہو گئے اور وہ اپنے شہروں میں واپس نہیں، ہزاروں میں تعداد. حالانکہ قرآن کریم کا واضح حکم ہے کہ تم واپس پلٹ کے آؤ. تو جو طبیب ہوتا ہے، جس کے پاس دوا ہے، وہ امانت ہے نا، تو اس کو مریض تک جانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مریضوں تک جاتے تھے، ٹھیک ہے. اور لیکن علاج کے پھر دو طریقے ہوتے تھے، کیونکہ مریضوں کی دو کنڈیشنز ہوتی تھی. قد احکم مراعمہ واحمم مواسمہ. بعض طبیب ایسے ہوتے تھے جو مرہم سے ٹھیک ہو جاتے تھے، گولی سے ٹھیک، میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، مرہم سے ٹھیک ہو جاتے تھے. کوئی زخم ہوتا ہے اوپر مرہم لگا دیا جائے. بعض مریض اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ ان کو مرہم لگا دیا جاتا ہے، ان کو گولی دے دی جاتی ہے، میڈیسن کھلا دی جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، آپریشن کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی مشکل بن جاتی ہے کہ پھر ان کے بدن کو کاٹنا پڑتا ہے. مثلا وہاں پہ کینچی کی ضرورت ہے، وہاں پہ اور ابزار کی ضرورت ہے جس سے اس کے بدن کو کاٹا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں چیزیں تھیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو تبلیغ سے وہ قبول کر لیتے تھے، تو وہ مرہم ہوتا تھا ان کی تعلیم. بعض جگہ پہ جب وہ دیکھتے تھے کہ معاند ہے، ٹکرا رہا ہے، ٹھیک ہے، دین کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، جیسے یہود بن گئے، مشرکین جیسے رکاوٹ بن گئے، تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج کیا. ان کا آپریشن چاہے کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر وہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ قانون ہے. یعنی اسلام جہاں پہ محبت کی بات کرتا ہے تو پھر وہاں پہ اسلام سے بڑھ کے کوئی محبت پیش نہیں کرتا. اور جہاں پہ قانون کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ اسلام سے بڑھ کے قانون کی بات کہیں نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں ایک چیز بہت زیادہ جو ملتی ہے وہ یہ کہ ایک قانون ہے، اس کو بھی سن لیں. وہ یہ کہ ہمیشہ
برائی کا جواب نیکی سے دیں ہمیشہ، اس کو اپنی زندگی میں ایک رول رکھ لیں۔ یہاں پہ انہوں نے خواجہ عبداللہ انصاری ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، ان کا ایک بڑا خوبصورت ان کے کلمات ہیں، تعبیرات ہیں ان کی بہت خوبصورت۔ وہ فرماتے ہیں کہ برے سے برا سگ ساری است، برے سے برا کرنا یہ سگ ساری ہے، اچھے سے اچھا کرنا یہ خرخاری ہے، اور برے سے اچھا کرنا یہ کار خواجہ عبداللہ انصاری ہے۔ کیا مطلب؟ اب میں اس کی وہ پورا جو ان کے مصرے ہیں، جو جملے ہیں ان کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں برے سے برا یہ کتے کا کام ہے۔ آپ وہ پھر مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ مثلا کتے کو چھیڑے نا تو کتا آپ کے پیچھے لگ جائے، اس کو تنگ کریں گے وہ آپ کے پیچھے لگے گا، یہ کتے کی صفت ہے، یعنی وہ برائی آپ اس سے برا کریں گے وہ آپ سے برا کرے گا، کتے ہمیشہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے اچھے سے اچھا کرنا یہ جو ہے وہ خرخاری ہے، یعنی گدھوں کا کام ہے۔ آپ دیکھیں گدھے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک گدھا جو ہے وہ دوسرے کو، مثال انہوں نے دی ہے خود یہاں پہ، کہ ایک گدھا دوسرے کو خارش کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا ایک گدھے کا مثلا بدن کے ایک حصے تک اگر گردن نہیں پہنچ رہی ہوتی، منہ نہیں پہنچ رہا ہوتا کہ وہ خارش کر سکے، تو دوسرا گدھا اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اچھے سے اچھا کرنا یہ تو گدھوں کا کام ہے، یہ کوئی کمال تھوڑی ہے، گدھا بھی تو گدھے سے اچھا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کمال انسان یہ ہے کہ کوئی برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، کوئی آپ کو اذیت دے رہا ہے آپ اس کے لیے خیر کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ قطع رحم کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ صلہ رحم کر رہے ہیں، کوئی آپ کی توہین کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، آپ اس کو عزت دے رہے ہیں۔ مطلب یہ چیز جو ہے اسلام سکھاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر بڑے بڑے آپ کے گرویدہ ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے جو مخالفین ہیں وہ گرویدہ ہو سکتے ہیں۔ ہم بعض کا سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا بس جو ہم کسی کو یعنی کوئی جو ادھر ادھر ارد گرد ہمارے لوگ ہیں وہ اب ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارے کئی دفعہ ذہن میں یہ ہوتا ہے بس سب برے ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی ٹھیک ہونے والا نہیں، حالات بڑے برے ہو چکے ہیں۔ حتیٰ ہمارے بہت سارے دوستان جو مثلا ہر طبقے سے جو تعلق رکھتے ہیں، سب کے اندر یہ مشکل پائی جاتی ہے۔ وہ دوسروں کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ہم جو ہے وہ سب کو، کیونکہ ہدایت کسی وقت کسی کو مل سکتی ہے، آپ پیغام پہنچائیں، آپ بات پہنچائیں، آپ اچھا اخلاق رکھیں، آپ اچھا رویہ رکھیں، یہ بہت مہم ہے۔ وَلْيَعْفُوا یہ ہے معاف کرو، وَلْيَصْفَحُوا اور بات سے گزر جاؤ، باتوں کو پکڑو نہیں، گھماؤ نہیں باتوں کو۔ تم نے یہ کہا تھا 1 سال پہلے، جس طرح میں کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ پہ 2 بھائیوں کی آپس میں پراپرٹی کے اوپر لڑائی ہو گئی، تو دونوں ماشاءاللہ بڑے مالدار اولو الفاضل میں سے تھے، نیک لوگ تھے، مالدار تھے، تو اچھی خاصی رقم تھی جس کے اوپر ان کا مسئلہ چل رہا تھا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں، تو میں جو ہے وہ ایک ہی سنتا تھا، پھر دوسرا بھی اپنی بات سناتا تھا، تو ان میں سے ایک کے ساتھ میرا ذرا اچھا تعلق تھا، تو لیکن فیصلے میں تو پھر جو ہے وہ عادل کرنا چاہیے۔ تو وہ جن کے ساتھ میرا اچھا تعلق تھا نا، تو ان کے دوسرے بھائی نے ان سے کہا، مجھے کہا جو ثبوت دینے کے لیے کہ اس کا میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، اس نے میرے حق کھائے ہیں، تو اس نے ایک جو بات مجھے کی وہ یہ کہ اس نے میرا لحاظ نہیں کیا، میں اس کا بڑا بھائی ہوں، اس نے مجھے مارا، اس نے میری قمیض پھاڑ دی، اس نے مجھے تھپڑ مارے۔ تو میں نے جب سنا تو مجھے جو ہے وہ بہت دکھ ہوا، میں نے کہا یہ تو بہت زیادتی کی ہے، بڑا بھائی ہے، بالآخر عزت ہوتی ہے بڑے بھائی کے، احترام رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے پیسوں کا مسئلہ ہے لیکن اس حد تک تو نہیں جانا چاہیے۔ تو وہ جب میں نے بات سن لی تو مجھے اندر اندر بہت دکھ تھا، تو وہ چھوٹا جو تھا نا وہ تھوڑا سا ہنس رہا تھا، تو مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا بھائی شاید نا کوئی بات ہوگی، تو میں نے ان سے پھر کہا کہ اب آپ اپنے جو ہے وہ ثبوت پیش کریں۔ تو جب انہوں نے اپنے ثبوت پیش کرنا شروع کیا، اس میں ایک انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آغا صاحب جب ہماری لڑائی ہوئی تھی جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، تو وہ ان سے یہ بھی تو پوچھے نا کہ اس وقت میں کتنے سال کا تھا، یہ کتنے سال کے تھے، میں جو ہے وہ 4-5 سال کا تھا اور یہ 7-8 سال کے تھے، چھوٹے بچپنے میں ہماری لڑائی ہوئی تھی، یہ اس کو پکڑ کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس بات کو سنا رہے ہیں۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات وہ بچپنے کی یہ یعنی ایک مائنڈ سیٹ ہے بعض لوگوں کا نا، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، آپ اس طرح تھے۔ یہاں پہ انہوں نے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے
اور اس میں اور دعائے مقارے میں اخلاق کے کچھ جملے بھی پیش کیے ہیں، اس میں وہ میں ترجمے کے ساتھ وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت عظیم دعا ہے دعائے مقارے میں اخلاق۔ امام فرماتے ہیں خدایا مجھے توفیق دے کہ جو مجھے برا کہے بے من فحش می دہت من بے اون حرف خوب بے گوئم، یہ اس دعا کا انہوں نے یہاں پہ ترجمہ نقل کیا۔ یا خدا جو مجھے برا کہے میں اس کو اچھا اس کے بارے میں بات کروں، ٹھیک ہے۔ آن کسی کے قطع رحم می کنت، جو مجھ سے قطع رحم کرے من در مقابل سے رحم کنت، میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں، جو مجھ سے توڑنا چاہے میں اس کے ساتھ جوڑوں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی تعلق توڑنا چاہے اور آپ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ اس کی گرفت کرے گا، اللہ اس کی گرفت کرے گا۔ آن کسی کے پشت سر من بدگوئی می کنت، اے خدا جو میری پشت پہ میری برائی کرتا ہے من پشت سرش خوب بگوئم، میں اس کے بارے میں تعریف کروں، وہ میرے بارے میں برائیاں کرتا ہے میں اس کی تعریف کروں، اے خدا مجھے ایسا بنا دے۔ دیکھیں یہ مکارم اخلاق، یہ دعائیں رہبر معظم فرماتے ہیں اگر ہماری سوسائٹی میں پھیل جائیں، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہشتی معاشرہ ہو جائے، کتنا امن ہو جائے گا، کتنے ہر کسی کا دوسرا تحفظ کرے گا، کتنی حفظ ہو جائے گا، کتنی آبروئیں محفوظ ہو جائیں گی، کتنی عزت نفس محفوظ ہو جائے گی، کتنی خوبصورت دعائیں ہیں۔ یہ صرف دعائیں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں، ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے تب ہم مومن ہیں۔ تو یہاں پہ پھر انہوں نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ نقل کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ان کے پاس بہت غلام تھے، اور اس زمانے میں یہ تو مقصد ہوتا تھا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے تاکہ آہستہ آہستہ وہ غلاموں والا سلسلہ ختم ہو۔ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت غلام رکھے، اور امام کی ایک روٹین یہ ہوتی تھی کہ امام جو ہے جو بھی غلام جو خطا کرتا تھا اس کی خطا کو چیز کاپی وغیرہ یعنی جو دفتر ہوتا تھا اس پہ لکھ لیتے تھے۔ دفتر فارسی میں کاپی کو کہتے ہیں، لکھنے کی چیز، جو بھی لکھنے کی چیز ہوتی تھی اس کے اوپر لکھ دیتے تھے، نوٹ کر لیتے تھے کہ اس نے فلاں تاریخ کو یہ غلطی کی، دوسرے نے فلاں تاریخ کو یہ غلطی کی۔ جب رمضان کی آخری تاریخ آتی تھی نا تو امام اپنے سارے غلاموں کو اکٹھا کر لیتے تھے، پھر ان سے کہتے تھے کہ تم نے فلاں دن فلاں غلطی کی تھی، وہ کہتا تھا بالکل کی تھی۔ پھر کہتے تھے فلاں نے فلاں دن یہ غلطی کی تھی، وہ کہتا تھا بالکل کی تھی۔ جب سب سے پوچھ لیتے تھے تو پھر اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے اے خدایا میں نے ان سب کو معاف کیا، سب کو معاف کی جو انہوں نے خطائیں کی، جس طرح میں نے ان کو بخش دیا ہے اے خدایا مجھے آپ بخش دیں۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت اس میں تربیتی پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بہت کریم، یعنی اللہ نے جن کو اسوہ بنایا ہے وہ بہت بزرگ ہیں، بہت عظیم ہیں، بہت کریم ہیں، بہت مہربان ہیں۔ تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے رویے کے مطابق، ان کی روش کے مطابق۔ یہ جملہ ہوتا تھا جو یہاں پہ نقل، خدایا من بندے تو ہستم، اے خدایا یہ میرے غلام ہیں، میں نے ان کو آزاد کر دیا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، میں تمہارا بندہ ہوں، در درگاہ تو مقصرم، اگر میری کوئی زندگی میں خطا ہوئی ہے، حالانکہ معصوم ہے لیکن پھر بھی وہ بندگی کا اظہار کر رہے ہیں، خدا اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو میری خطاؤں سے گزر۔ ایک آخری نقطہ جو اس آیت کے ذیل میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ یعفو ولیصفحوا، معاف کر دو اور گزر جاؤ جو ہوا، تو یہ فردی مسائل میں ہے، اجتماعی مسائل میں ایسا نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک بازار میں کوئی شخص ہے وہ 5 دکانیں لوٹ لیتا ہے، ٹھیک، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس کے لیے سزا ہوگی، کیونکہ اس نے ایک اجتماعی ماحول کو خراب کیا۔ اگر شواہد پورے ہو گئے، گواہ پورے ہو گئے تو اس کو سزا ملے گی۔ مثلا کوئی دکاندار یہ کہ میں معاف کر دیتا ہوں نا، یہ صرف دکان تک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے۔ اس کا ایک واقعہ انہوں نے یہاں پہ نقل کیا، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جو ہے وہ بازار میں آئے تو بڑے خاص طریقے سے پتہ نہ چلے کسی کو، خلیفہ تھے وہ امیر المومنین، راؤنڈ لگاتے تھے مارکیٹ میں، دیکھتے تھے کیا حالات ہیں۔ تو ایک دفعہ آئے تو ایک گلی سے کہیں مڑے تو دیکھا کہ اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہیں 2 افراد کی لڑنے کی، ایک دوسرے سے وہ باتیں کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو دیکھا ایک مار رہا ہے دوسرا مار کھا۔ تو حضرت نے جو دونوں کو پکڑ لیا اور چھڑایا اور کہا کہ کیا تم لڑ رہے ہو؟ تو جو مار کھا رہا تھا نا، تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے مارا تھا اس کو پکڑ کے جب لے جانے لگے تو جو مار کھا رہا تھا اس نے فوراً کہا یا علی
یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کو معاف کیا، میں اس کو معاف کرتا ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو اس کو معاف کیا، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ماحول خراب ہوا ہے بازار کا، مارکیٹ کا، یہ حکومتی مسئلہ ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ معاشرتی مسئلہ ہے، اس کی سزا ہوگی۔ تم نے اپنی جگہ معاف کر دیا۔ دیکھیں شخصی مسائل معاف کر دیے جاتے ہیں، مثلا آپ فرض کریں کہ جو لوگ یہ پورے ملک کا مالیات لوٹ کے کھا گئے۔ کل بھی میں ایک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا، کوئی تبصرہ کر رہے تھے کسی چینل کے اوپر کہ صرف موٹر وے کے اوپر ہی آپ دیکھیں ڈیلی کتنا پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے، کتنے ٹیکسز ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس، ہر چیز پہ ٹیکس، بیٹھنے پہ ٹیکس، اٹھنے پہ ٹیکس، سونے پہ ٹیکس پاکستان کے اندر۔ اور ملک کے حالات آپ دیکھیں، کون کھا رہا ہے یہ پیسہ سارا، کدھر جا رہے ہیں یہ سارے اموال؟ کہ یہ قابل بخشش لوگ ہیں؟ کہ یہ معاف ہونے والے لوگ ہیں؟ تو یہ ہمارے لوگ آپ دیکھیں کس طرح، دیکھیں اگلی دفعہ پھر چن کے لے آنا انہی کو جنہوں نے کرپشن کی، جو غلط لوگ ہیں، اگلی دفعہ پھر چن کے لے آنا ان کو، انتخاب کرنا ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک وہ غلطی نہیں تھی، وہ غلط کام نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں جب تک سوسائٹی کے اندر سے نہ ختم ہو، یعنی جہاں اجتماعی مسائل ہوں گے وہاں آپ چھوٹ نہیں دے سکتے، وہاں پہ معاشرتی مسائل کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں شخصی مسائل میں آپ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ یہاں پہ اللہ نے خاص طور پہ آرڈر کیا کہ اگرچہ یہ معاشرتی مسئلہ ہے لیکن میں کیونکہ معاف کر رہا ہوں تو آپ بھی معاف کر دو۔ اس کے بعد 23 نمبر آیت میں پھر خداوند متعال نے اسی موضوع کو دوبارہ تکرار کیا، ان الذین یرمون المحسنات، وہ لوگ جو محسنات پر تیر برساتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ یرمون المحسنات الغافلات، غافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو محسنات غافلات جو مومنات ہیں ان پہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ محسنات تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ محسنہ قرآن کریم میں 2 عنوان سے ذکر ہوا ہے، ایک وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں ان کو محسنہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ خواتین جو شادی شدہ نہیں ہیں لیکن پاک دامن ہیں، ٹھیک ہے، نیک خواتین ہیں، پاکیزہ خواتین ہیں، ان کو جو ہے وہ محسنات کہا جاتا ہے۔ غافلات سے کیا مراد ہے؟ غافل غفلت سے ہے نا، غافلات سے مراد ہے وہ جو گھروں میں رہتی ہیں اور ان کو زیادہ معاشرتی مسائل کا پتہ نہیں ہوتا کہ علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے، اپنے گھروں میں رہتی ہیں، اپنے گھروں کے معاملات لے کے چلتی ہیں، اپنی شوہر کی خدمت، اپنے بچوں کی خدمت میں لگی ہوئی، ٹھیک ہے، غافلات سے وہ مراد ہے خواتین۔ المومنات جو مومنہ بھی ہیں، جو ایسی خواتین کے اوپر تہمت لگاتا ہے ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید اتنا بڑا گناہ قرآن کریم میں اور کسی کو اس طرح کسی گناہ کا تذکرہ کیا گیا، اتنا تکرار ہو رہا ہے اس موضوع پہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت عظیم عذاب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب پاکیزہ خواتین داغدار کی جاتی ہے نا معاشروں میں، تو پھر نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، پھر معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے، پھر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نزدیک خواتین بڑی اہمیت کی حامل ہیں، پاک خواتین بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نسلیں انہی سے آگے چلتی ہیں، پاکیزہ نسلیں، پاکیزہ فیملی پاکیزہ ماؤں سے ہوتی ہیں۔ اگر انہی کو لکے دار کیا جائے گا، انہی کے اوپر حرف بولے جائیں گے، تو پھر تو معاشرہ تباہ ہے۔ پھر وہ جو گھٹیا خواتین ہیں وہ ان میں اور ان پاک دامن میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، پھر تو ہر چیز مکس ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے پاک دامن خواتین کے متعلق جو ہے وہ جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی جرأت نہیں کرتا کہ کوئی بات کرے، یہ ممکن ہی نہیں، یہ بہت حساس موضوع۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں اس اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ جو 24 نمبر آیت میں کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یعنی جو یہ کام کرے گا تو یاد رکھے قیامت والے دن اس کی زبان بولے گی، یعنی جنہوں نے یہ اس گناہ میں شرکت کی تہمت لگانے میں، یا جو بھی مومنات کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تو یاد رکھیں قیامت والے دن ان کی زبان ان کے خلاف گواہی دے گی۔ مثلا قیامت والے دن اس طرح ہوگا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ بولیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کی ٹانگیں بولیں گی، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی مراد یہ ہے کہ جب قیامت والے دن محشر میں انسان کھڑا ہوگا تو اس کے اپنے اختیار میں پھر بولنا نہیں ہوگا، وہ چاہ رہا ہوگا کہ میں بول کے کوئی بہانہ شانہ بناؤں، جس طرح دنیا میں بناتے ہیں نا، تو یہ وہ دنیا والی عدالت تو نہیں ہوگی وہاں پہ۔
وہاں پہ تو زبان کو لاک لگ جائے گا، وہ زبان بولے گی کہ جو اللہ کے اختیار میں ہوگی، وہ پھر بولے گی، وہ بتائے گی ہاں میں نے یہ کام کیا تھا۔ پھر کیا کرے گا وہاں پہ نفس، انسان دیکھ بھی رہا ہوگا انسان کو، یہ تو ساری باتیں بتا رہی ہے۔ پھر ٹانگ بولنا شروع ہو جائے گی، پھر ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں وہ کتنا دردناک منظر ہوگا جب اب ہاتھ بتا رہے ہوں گے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ اشارہ ہے کہ بدن کا ہر عضو، حتیٰ شرمگاہ تک، بعض روایات میں کنایتاً استعمال ہوا، وہ بھی بولے گی کہ اس نے میرا غلط استعمال کیا، اس نے مجھ سے گناہ کیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زبان بولے گی، ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے۔ تو یہ اس منظر کو ذرا ہم سوچیں، ماہ رمضان المبارک کی راتیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے۔ ہم ذرا سوچیں کہ اس دن، جس دن ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، ہماری ٹانگیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی کہ ہاں فلاں اس ٹانگ سے، انہی ٹانگوں سے چل کے فلاں جگہ پہ گیا تھا، انہی آنکھوں سے اس نے فلاں چیز دیکھی تھی، انہی کانوں سے اس نے یہ سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت، یعنی قیامت، روز قیامت زندہ دن ہے۔ قیامت کے دن آپ دیکھیں ہر چیز بولے گی، ہر چیز بولنا شروع ہو گئی۔ یوم دن یوفیہم اللہ دینہم الحق، یہ وہ دن ہوگا جس دن حقیقی جو کام ہوں گے ان کا حقیقی بدلہ سامنے آئے گا۔ یوفیہم اللہ دینہم، توفا کہتے ہیں پورے طریقے سے، وفا سے ہے یوفیہم اللہ، یعنی پورے طریقے سے جو کچھ کیا ہوگا نا وہ ہر چیز سامنے آ جائے گی پورے طریقے سے، کوئی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ مکمل وہ عمل کی اصلی حیت، شکل، صورت بالکل سامنے آ جائے گی، جیسے انسان کو وہ عمل سامنے کھڑا ہو، وہ عمل صورت میں آ جائے گا، شکل میں آ جائے گا، کسی بھی طریقے سے آ جائے گا قیامت والے دن، کیونکہ وہ روز روز حق ہے، وہ حق کا دن ہے۔ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یعنی وہ جو حساب کتاب ہوگا وہ حق کے ساتھ سامنے آ جائے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور اس دن یہ لوگ جان لیں گے، یہ جو گناہ گار ہوں گے جنہوں نے تہمتیں لگائی ہوں گی، یہ جان لیں گے کہ وہ اللہ ہی حق کے مبین ہے، یا وہ روز جو ہے وہ آشکار حق کا دن ہے، ٹھیک ہے، یہ جان لیں گے، ان کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث لوگوں کے لیے خبیثات ہیں، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، یعنی خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں۔ اولئک مبرعون مما یقولون، اور یہ ان چیزوں سے مبرع ہیں جو لوگ کرتے ہیں، یعنی یہ ایسی باتیں نہیں کرتے جیسے عام لوگ تہمتیں لگاتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، پاک لوگوں کا وہ کام نہیں ہے جو عام لوگ کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرتے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ دیکھیں اس آیت کا میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا جو ارادہ رکھتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، مثلا پاکیزہ مرد پاکیزہ عورت چاہتا ہے، مجھے نیک خاتون ملے، پاکیزہ عورت ملے، ٹھیک ہے۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن بعض ایسے ہیں خبیث ہیں، ان کو پتا ہے کہ میری جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے 10 اور خواتین سے ساتھ تعلقات ہیں۔ آپ دیکھیں یہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 50 سال پہلے بات کی، 50-60 سال پہلے بات کی، اس وقت معاشرہ بگڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور آج کیا کنڈیشن ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض کو پتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ جس سے میں شادی کرنے لگا ہوں اس کے 10 مردوں کے ساتھ تعلقات، لیکن یہ پھر بھی چاہے گا میرے اسی کے ساتھ ہو، کیوں؟ کیونکہ یہ خبیث ہے، خبیث ہے، اس وجہ سے خبیثہ کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن طیب پاکیزہ مرد کبھی بھی ایسی خاتون کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اس کی کوشش ہوگی میری شادی اس سے ہو کہ جو پاک دامن ہو، جو پاکیزہ ہو، جس کے نامحرموں کے ساتھ ریلیشنز نہ ہوں۔ یہ مراد ہے اس آیت سے کہ پاک ہمیشہ پاک چیزوں کی طرف جاتے ہیں، پاک خواتین کی طرف جاتے ہیں، اور پلید جو ہیں وہ پلید خواتین کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جن دوستوں کے سوالات ہیں وہ کائنڈلی چیٹ میں لکھ دیں۔ آگے ایک سوال ہے کہ جس طرح آپ نے کم اور نجف میں علماء کی مثال دی ہے کہ وہ واپس نہیں آتے، جیسے ہم لوگ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا باہر رہتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم واپس اپنے ملک جائیں۔
دیکھیں جو بعض طبقات ہیں نا ان کے تو ذمے ہے نا کام ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اہل علم ہے فلولا نفر من فلولا نفر آیت میرے ذہن میں بالکل فلولا نفر من كل فرقة منهم من كل طائفة. فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یعنی کیوں نہیں تم میں سے ایک گروہ نکلتا کہ جو جائے اور جو ہے وہ تفقہ فی الدین کرے اور پھر پلٹ کے آئے اور انذار کرے. یہ رجوع جو ہے یہ واضح حکم ہے قرآن کریم کا، پلٹ کے آئے. ٹھیک ہے، تو پلٹ کے ایک ٹائم ہے، آپ نے پڑھنا ہے اور پلٹ کے آنا ہے. تو یہ جو اہل علم ہیں جن کی دین کی ذمہ داری ہے، ان کی تو قرآن نے باقاعدہ واضح طور پہ بیان کر دیا نا کہ ان کا یہ کام ہے کہ وہ آئیں اپنے علاقوں میں آ کے اپنے علاقوں والوں کے لیے تبلیغ کریں، ان کو جو ہے وہ انذار کریں اور آگاہ کریں. تو عام لوگ جو ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ اگر دیکھیں اپنی مملکت میں دیکھتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے، ان کی شعبہ جات کی کمی پائی جاتی ہے ملک کے اندر، اور اس کی وجہ سے ملک اور ملت میں، خصوصاً ملت میں، اپنی ملتوں میں مشکلات ہیں، تو ہم اب جا کے اس کی کمی پوری کر سکتے ہیں تو آنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آمادگی ہو، پلاننگ ہو، وہ ساری چیزیں ہوں. لیکن جو اہل دین ہے، جو دین پڑھنے کے لیے گئے ہیں، تو ان کے لیے تو آنا، ان کو تو آنا ہے نا، ان کا تو وظیفہ ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں شہید ڈاکٹر چمران جو تھے وہ امریکہ میں تھے، بہت فیسلٹیز میں تھے، بہت سہولیات تھیں ان کے پاس، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی اور وہ لبنان آئے اور انہوں نے جو ہے وہ امام موسیٰ صدر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کے اور جوان وہاں پہ تیار کیے. تو جب تک یہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا تو لازم بات ہے پھر ہمارے تو حالات کبھی بھی نہیں بدلیں گے. جزاک اللہ. اگر جس طرح ہماری بحث جاری ہے جس میں آپ یہ مطالب بیان کر رہے ہیں، اس میں زیادہ بات جو ہو رہی ہے، جو لفظ زیادہ استعمال ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے خواتین کے متعلق. کیا یہ سب چیزیں، ایک دوسرے سوال کی ہے کہ یہ سب چیزیں مردوں پر بھی امپلیمنٹ ہوں گی؟ جس طرح آپ نے کسی پاکیزہ خاتون پہ تہمت لگائی ہے، اس کے لیے آگے چیزیں ہیں، تو مردوں کے لیے بھی یہ چیزیں ہیں، ایسے ہی ہیں؟ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس کی جہت دیکھیں، آپ توجہ کریے گا یہاں پہ. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے اوپر جب تہمت لگائی گئی تو نفسیاتی طور پہ آپ اس موضوع کو دراص سائیکالوجی میں جا کے دیکھیں تو خود شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سائیکالوجی کے تناظر میں اس موضوع کو تحقیق کیا ہے. ٹھیک ہے، نفسیاتی لحاظ سے اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ شادی شدہ جو مرد ہوتا ہے وہ اگر خود فرض کریں برا ہو تو اس کا خود برا ہونا جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر خاتون کا برا ہونا شمار نہیں ہوتا. مثلا کسی کا ہسبینڈ برا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ گھٹیا انسان ہے، اس کی بیوی اچھی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس طرح عموماً لوگ تبصرہ کرتے ہیں. لیکن اگر بیوی کسی کی اس میں کوئی اس کے اوپر مشکل آ جائے یا وہ بد کردار ہو جائے تو اس سے آبرو مرد کی اور اس کی تحقیر ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ یعنی اس کی آپ سمجھ لیں کہ پرسنالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے معاشرے میں، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس کی شخصیت گر جاتی ہے معاشرے کے اندر. اس چیز کو توجہ رکھیے گا. حتیٰ آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ ممکن ہے کہ ایک نبی کے گھر میں، جس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کافرہ تھی، کافرہ قرآن کریم نے بیان کیا، کافرہ تھی، انکار کرنے والی تھی اس نبی کے، ہم عقیدہ نہیں تھی، ہم فکر نہیں تھی. یہ ممکن ہے کہ کافر ہو، یہ پھر بھی قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک، لیکن جو ہے وہ بد کردار ہو یہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے نبی کی شخصیت پہ حرف آتا ہے، اس سے نبی کی شخصیت گر جاتی ہے. یہ ایک نفسیاتی آپ چیز ہے نا. دیکھیں کافرہ ہونا قابل قبول ہے لیکن جو ہے وہ بد کردار ہونا قابل قبول نہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو بہت حساسیت سے بیان کیا کہ خواتین کے متعلق اگر ایسا ہوگا تو پھر مردوں، پاکیزہ جو مرد ہیں جو ان کے اوپر بھی مشکل آئے گی. ٹھیک ہے، تو اوور آل آپ دیکھیں کہ تہمتیں اس طرح جو لگتی ہیں وہ مردوں کے اوپر نہیں لگتی. ٹھیک ہے، اور مردوں کے اوپر لگنے سے سوسائٹی کا اتنا ماحول خراب نہیں ہوتا. وہی میں نے عرض کیا تھا نا کہ اصل میں جب خواتین کے اوپر تہمت لگتی ہے تو سوسائٹی کا ماحول خراب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان سے نسل آگے بڑھنی ہے. ویسے تو مرد کے اوپر تہمت لگانا بھی واضح سی بات ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ تو واضح ہے، تہمت کلی طور پہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اصل اس مسئلے کی کو ہم ذرا گہرائی سے جا کے سمجھیں کہ اصل میں یہ کس نوعیت سے یہ ڈسکس ہو رہا ہے مسئلہ. یہ شادی فیملی سسٹم کے اندر
جو خاتون ہے اس کا کتنا کلیدی کردار ہے، بنیادی کردار ہے، اگر اس پہ حرف آنا شروع ہو جائے تو معاشرے کا پورا کس طرح سسٹم ختم ہوتا ہے، فیملی سسٹم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس چیز کی طرف بہت زیادہ بیان کیا کہ محسنات جو ہیں ان کے متعلق اگر کسی نے زبان درازی کی یا تہمت لگائی تو اس کی خیر نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، یعنی وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں۔ جزاک جی اللہ صاحب، جس طرح آپ نے بیان کیا ہے ابھی کہ اپنے اس میں مطالب میں کہ کوئی آپ سے برا کرے تو اس کے ساتھ آپ نیکی کریں، تو ایک دوسرے سوال کیا کہ اس صورت میں کہ ہم برا کرنے والے کے ساتھ اچھا کرنے لگیں تو برا کرنے والے ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں، تو ہم میں کس حد تک برداشت کریں اس کو، کوئی ایک معیار یا لمٹ ہے کب تک اس کو برداشت کریں، پھر اس کو آگے جواب دیں؟ دیکھیں، اس میں جو ہے نا یہ ہمارے پاس وقت وہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاکستانی معاشرے میں اور ہندوستان اور پاکستانی معاشرے میں ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے پاس سے بنائی ہیں، بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟ اپنا پورا ایک جعلی دین بنایا ہوا ہے، اور یہ نہیں صرف عوام نے، خواص نے بھی۔ ہم ایسا کریں گے تو فلاں ایسا کرنا شروع ہو جائے گا، ہم ایسا کہیں گے تو فلاں ایسا کرنا شروع کر دے گا۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ چیزیں تھوڑی ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات میں یہ چیزیں تھوڑی ہیں کہ آپ جب کسی کے ساتھ مسلسل خیر کرتے رہیں گے وہ آپ کے ساتھ برا ہوگا تو وہ آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گا، تو ایسا نہ کرو۔ کہیں پہ آیا ہے؟ دیکھیں، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں بتائی ہیں کہ جو انسانی معاشرے کو پیش آتی ہیں، جو ہمارے گھر کے مسائل ہیں وہ انہوں نے بیان کیے ہیں کہ ان کو اپنے حل کس طرح کرنا ہے۔ جو آپ کی سوسائٹی کے مسائل ہیں وہ، کیونکہ سوسائٹیز میں رہے انسان ہمیشہ ایک طرح کے ہوتے ہیں، ایک طرح کے ہوتے ہیں مطلب ان کے مزاج دیکھ لیں، جو مزاج حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تھا، وہی آیتیں جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، باتیں کی، وہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشور والے دن کی۔ بعض آیات ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی معاشروں میں ایک جیسے ہی رویے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرنی چاہیے۔ مثلا ہمارے یہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے نا، اپنے ماتحت کو دبا کے رکھو، اپنے ماتحت کو دبا کے رکھو، اگر تھوڑی سی اس کو ڈھیل دو گے تو وہ تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا۔ یہ کون سی منطق ہے مجھے بتائیں، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا آئین ہے؟ اسی وجہ سے تو ہمارے اداروں میں دیکھیں، تب مذہبی اداروں میں بھی یہ ہوتا ہے، ہماری جو عوامی جو طریقہ کار ہے وہ حتی ہمارے خواص تک وہ اثر رکھتا ہے، ہم عملی طور پہ بعض کا سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس میں یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں، جو دین نے بیان کیا، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، وہ یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے آپ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا کرو، تو ایک نہ ایک دن وہ آپ کے آگے جھک جائے گا۔ یہ انسانی مزاج ہے، یہ تجربات سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تجربات، وہ جو ہم کہتے ہیں وہ جعلی بات ہے، وہ ہمارا کلچر ہے، ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اصل میں ہم برائی کو ہی، جو برائی کا برائی سے جواب دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، تو کیونکہ اچھائی سے نہیں دینا جا رہے ہوتے، اس کی جگہ ہم نے یہ باتیں بنا دی۔ ہم ویسے ہی اپنے ماتحت کو انڈر رکھنا چاہتے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ دبا رہے، اوپر نہ آئے، شخصیت نہ بن پائے، تو اس کے لیے ہم نے یہ جو ہے وہ ایک جعلی نظریہ قضیہ بنایا ہوا ہے۔ اس طرح کے ہم نے ہزاروں چیزیں بنائی ہوئی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، ہزاروں۔ مثلا بیوی کے ساتھ جب بیویوں کو دبا کے رکھو، پہلے دن ہی بیوی کے پاس جاؤ تو اس کو آرڈر کرو، دبا کے رکھو اس کو، تاکہ اس کو پتا چلے آپ جو ہے میں نے ماتحت ہو کے رہنا۔ یہ کس نے کی، کون سے دین ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے جو بیان ہوتا ہے ہمارے؟ یہ بالکل روش اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کے ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں جو بتایا کہ آپ دیکھیں، خواتین کے متعلق بیان ہوا ہے کہ بیویاں پھول کی طرح ہیں، خاتون پھول کی طرح، پھول کے ساتھ پھول کی طرح رہو۔ جس طرح پھول کے اوپر تھوڑی سی سختی کرتے ہو تو وہ مرجانا شروع ہو جاتا ہے، گرنا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، خواتین بالکل اسی طرح۔ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو گے، محبت والا رویہ رکھو گے، وہ گرویدہ ہیں مرد کی۔ اگرچہ خواتین کے اپنے بعض مزاج ہوتے ہیں، وہ ان کے مزاج کے لوازمات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں سے نہیں ہٹنا چاہیے کہ جو ہماری جو دین نے ہمیں بیان کی ہیں۔ سب ایک آخری سوال لیتے ہیں اور باقی دوستوں سے معذرت، سوال میں نے نوٹ کر لی ہیں، انشاءاللہ باقی سوال جو آپ کے رہ گئے ہیں کل کریں گے انشاءاللہ۔ آخری سوال ہے صاحب، اس میں ہے کہ ہم کس طرح پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ خاتون غیر مردوں سے تعلق نہیں رکھتی، کیونکہ آج کل مردوں عورتوں کو بہت زیادہ آپس میں تعلقات ہیں، اس میں ہم زیادہ انسیکیور ہو جاتے ہیں مرد، تو اس کی تھوڑی اگر وضاحت کر دیں۔ جی، یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے جو ہے نا وہ دین نے ہمیں جو چیز بیان کی ہے نا، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
وہ یہ ہے کہ جب آپ نے رشتہ طلب کرنا ہے نا، تو اس میں آپ نے جو بنیادی ترین چیز دیکھنی ہے وہ خاندانی لوگ. خاندانی لوگوں سے مراد یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو خاندانی تصور کیا جاتا ہے وہ جو مثلا چودھری خاندانی، ٹھیک ہے، مثلا ملک جو ہے خاندانی. نہ، خاندانی سے مراد یہ ہے کہ جن کے ہاں پاکیزگی کا خیال رکھا جاتا ہو، دینداری کا خیال رکھا جاتا ہو، حلال و حرام کی تمیز ہو، جائز اور ناجائز کی تمیز ہو، ٹھیک ہے، جو ان ساری چیزوں کی خیال رکھنے والا گھرانہ ہے، ٹھیک ہے. طیب گھرانہ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، طیب گھرانہ ہوتے ہیں پاکستان میں بہت ہیں طیب گھرانے، پاکیزہ گھرانے جن کا ماحول بہت اچھا ہے، بہت پاکیزہ ماحول ہے، بہت چیزوں کا خیال رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے خواتین کو بھیجیں، وہ رشتہ ڈھونڈیں، ایسا خاندان ڈھونڈیں، ٹھیک ہے. تو جو طیب خاندان ہوگا ان کی بچیاں بھی طیب ہی ہوں گی، ٹھیک ہے. یہ یعنی قانون کلی طور پہ جاری ہے. مومنہ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، مومنہ، ٹھیک ہے. بقایا پھر وہ جو آج کل مثلا بعض اوقات بعض چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو جاہلانہ ہے نا، وہ تو جاہلانہ ہے. دین نے یہ رولز بیان کیے کہ آپ خود بھی تحقیق کریں، آپ اچھی لیڈیز کو آپ دیکھیں. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا، عقیل انصاب شناس تھے، نسلوں کو جانتے تھے، فرمایا ایک خاتون ڈھونڈو کہ جو بہادر خاندان کی ہو، مجھے ایک بچہ چاہیے جو شجاع ہو. حضرت ام البنین کو ڈھونڈا تھا حضرت عقیل نے، ٹھیک ہے. تو امیر المومنین نے بھی مثلا ایک شخص جو تجربے کار ہے، تو ہمارے لیے تو یہ رولز ہیں. کو مومنہ اچھی ہے، وہ مثلا رشتوں کو، وہ خاندانوں کو جانتی ہیں، نسب شناس ہے یا فیملیز کو جانتی ہے اچھے طریقے سے، ہم ان کے ذمہ لگائیں کہ وہ ہمیں اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کے تو مل جاتا ہے. جب جو طریقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا ہے، انہوں نے بھی رشتے کیے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بچوں کے رشتے کیے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹیوں کے رشتے کیے ہیں. جو ان کا طریقہ کار تھا ہم وہی رکھیں. تو انشاءاللہ خداوند متعال جب ہم جو ہے وہ درست راہ سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. انشاءاللہ آقا، انتہائی معذرت کے ساتھ آخری سوال صرف ایک دوست مؤثر ہیں کہ جو سوال کیا جائے. سوال یہ ہے کہ غلمان کیا ہے، اور غلمان جنت میں ملیں گے یا صرف ہو رہی ملیں گی؟ غلمان جو ہے وہ جنت کے اندر جو غلام ہوں گے، خدمت کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو غلمان کہا جاتا ہے، خدمت کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ اصل میں جنت کی جو مناظر بیان کر رہا ہے نا، جنت کی خوبصورتیاں جو بیان کر رہا ہو، کیونکہ انسانی معاشرے میں عمومی طور پہ انسان پسند کرتا ہے میرے خادمین ہوں، میں بیٹھا ہوں مجھے پانی آ رہا ہو، میں بیٹھا ہوں مجھے کھانا آ جائے، میں بیٹھا ہوں جو ہے وہ میرے کپڑے جو ہے وہ پریس ہو کے آ جائیں، جو رویہ ہم ادھر پاکستان میں اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو خادم بنا کے رکھتے ہیں، خادمہ بنا کے رکھتے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے یہ مزاج انسان میں ہے، متکبر انسان اسی طرح ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ روایات میں ہے کہ جو مثلا آپ دوسرے سے اپنا سامان اٹھوا رہا ہو، مثلا بیگ آپ نکل رہے ہیں باہر، تو ساتھ دوست بھی ہے یا غلام بھی ہے، تو اگر آپ اس کے ذمہ لگاتے ہیں کہ میرا یہ بیگ اٹھا لو، تو یہ متکبر ہونے کی نشانی ہے، یعنی آپ کے اندر تکبر ہے. یہ روایات میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اصل میں جو کنسیپٹ ہے وہ یہ، کیونکہ انسان مزاجن پسند کرتا ہے کہ اس کے غلام ہو، تو قرآن کریم نے اس کو غلمان کے تصور سے پیش کیا ہے، اس عنوان سے پیش کیا. جزاک اللہ آقا، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور دوستوں کا بھی شکریہ. کیونکہ ہمارا یہ سیشن ماشاءاللہ سوال جواب کے ذریعے بہترین جا رہا ہے، دوست اسے استفادہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ خدا متعال ہم سب کی بھی اور بالخصوص آغا صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک صلوات کے ساتھ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی سلامت رہیں دوستان. اللہ جزاک حافظ. اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. اللہ